ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے۔ الحمدللہ رب العالمین، نون کے اوپر زبر ہے، لیکن آپ نے بھی سنا ہم وہاں پر کیسے رکے ہیں۔ نون کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے جب ہم اسے ملا کر پڑھیں گے تو نون را زبر نر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ملانے کی حالت میں نون کا جو زبر ہے وہ زبر پڑھا جائے گا، لیکن نیچے میں جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہم نے زبر کو ہٹا دیا ہے اور نیچے اور لکھا ہوا ہے رکنا ہو تو، یعنی جب وہاں پر ہم رکیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، آگے پڑھنا ہو تو الرحمن الرحیم، یعنی حمزہ کے اوپر جو الف کی شکل میں ہے زبر دے دیں گے۔ تو آپ نے اسے سمجھ لیا ہے، یہ زبر کا قاعدہ ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں زیر کی طرف۔ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میم کے نیچے زیر ہے، یہ وصل اوپر میں لکھا ہوا ہے، یعنی ملا کر پڑھیں گے تو میم کے نیچے جو زیر لکھا ہوا ہے اس زیر کو ہم پڑھیں گے۔ جیسے میں نے پہلے پڑھا، پھر سن لیجئے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن میں جو الف کی شکل میں حمزہ ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں پر ہم زبر ملاتے ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ نیچے میں وقف کرنے کی حالت میں کیسے پڑھنا ہے، میم کے اوپر ساکن کر دینا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہاں پر پیش کے بارے میں ہے، لکھا ہوا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، الف کی شکل میں جو حمزہ ہے اس پہ کراس کا نشان ہے، یعنی اس کو نہیں پڑھنا ہے جب ہم ملا کر پڑھیں گے، اور نون کے اوپر جو پیش ہے اسے پڑھنا ہے وصل کی حالت میں، یعنی ملا کر کے پڑھنے کی حالت میں، جیسے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، نستعین پر جب ہم رکیں گے تو نون کے اوپر جو پیش ہے اسے نہیں پڑھنا ہے، یعنی اس کو ساکن کر دینا ہے، اس پر جزم ہو جائے گا، اور اہدنا کا جو الف کی شکل میں جو حمزہ ہے اسے پڑھنا ہے، جیسے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اس حرف پر رک رہے ہیں جس حرف پر زبر زیر یا پیش ہے تو وہ زبر زیر اور پیش جزم میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر جزم دے دیں گے، وہاں پر ساکن کر دیں گے۔ تو آپ نے زبر زیر اور پیش کے بارے میں سمجھا، اب آگے چلتے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے زبر زیر پیش پر کیسے رکنا ہے اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھنا ہے اسے سمجھا۔ آئندہ کل دو زبر دو زیر دو پیش پر وصل اور وقف کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔